ڈاکٹر صاحب حتیٰ کہ اب ہم نے ڈسکس کیا ایمل ولی صاحب جو ہے نہ صرف وہ پابندی کی حمایت کر رہے ہیں گورنر راج کی وہ مخالفت کر رہے ہیں. میں سمر صاحبہ سے بات کروں گی کہ اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے, لیکن آپ کا موازنہ بھی ٹی ایل پی سے کیا جا رہا ہے اور وہ ایک ایسی تنظیم تھی جن کے احتجاج کو آپ لوگوں کی حکومت کے دوران آپ نے آڑے ہاتھوں لیا تھا اور ان پہ پابندی لگانے کی کوشش کی. دیکھیں سب سے پہلے ایک بات ہے, ابھی سمر صاحبہ نے بعض چیزیں کہی تھی کہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے آرٹیکل 224A, آرٹیکل 220, آرٹیکل 60, آرٹیکل 48, آرٹیکل 175, یہ ساری چیزوں کی پچھلے 2 سال میں ہر ایک جگہ پہ ان کی وائلیشن ہوئی ہے. ہم کس کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کس کانسٹیٹیوشن کی بات کریں؟ نمبر 2, انہوں نے کہا ہے کہ مینڈیٹ خیبر پختون میں کیا. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ وہ شخص لیٹس سے جس شخص کی وہ جسے کہتے ہیں نا کنویں کا مینڈک, وہ کنویں سے باہر سوچ نہیں سکتا. جو ریجنل پارٹیز ہوتی ہیں نا وہ ریجن سے باہر نہیں سوچ سکتی. ہم لوگ یہاں بات کر رہے ہیں پورے پاکستان کے مینڈیٹ کی, ہم بات کر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر ٹوٹل مینڈیٹ کی کہ وہ چوری کر کے یہ لوگ لے کر آئے. ہم ایک ریجن کی تو بات ہی نہیں کر رہے. ہم دیکھیں نا, ہم ہر چیز کے, ہم اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں, ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں, ہم سندھ کی بات کر رہے ہیں, 20-21 سیٹیں ہماری سندھ کی بھی بنتی ہیں, ہم بلوچستان کی بھی بات کر رہے ہیں. رہی بات ایمل ولی کی, ایمل ولی what kind of a leader he is جو خود کسی اور کے بھیک پہ آیا ہوا ہے. وہ کون لیڈر ہوگا جو کسی اور کی بھیک پہ آیا ہوا ہے؟ اس کو آپ لیڈر کہیں گی؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, آج ولی خان جو بادشاہ خان ہوتے, انہوں نے ابھی کہا ہے کہ انہوں نے اپنے مروا دیا. بادشاہ خان کے جو فالوورز جن کو گولی ماری گئی تھی, ہم یہ کہ بادشاہ خان نے ان کو اسٹیٹ کے سامنے کھڑا کروا کے مروا دیا؟ نہیں, لیکن خان صاحب نے ضرور کہا تھا بینظیر بھٹو کے حوالے سے کہ وہ خود ذمہ دار ہیں لوگوں کی. ایک منٹ ہے, میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. یہ جو پالیٹکس کے اندر یہ جو گولیوں چلنے کا رواج شروع ہوا ہے نا, یہ پہلے بھی تھا لیکن پہلے نہیں تھا. ابھی جو شروع ہوا ہے نا یہ بہت خطرناک بات ہے اور اس کو آگے لے کے جا. اب کیا ہوگا, فرض کریں ہماری گورنمنٹ آ جاتی ہے, یہ کہیں گے ہم پروسیشن کرنے جا رہے ہیں, ہم وہ ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں. میں کہوں کہ اجازت نہیں دوں گا آپ کو, میں اجازت نہیں دیتا. میں 100 دفعہ 144 لگا لیتا ہوں. جس شہر میں جائیں گے اس شہر میں 144 لگا لیتا ہوں. یہ آئیں گے, میں کہوں گا آپ اسٹیٹ کے خلاف آ رہے ہو, گولیاں مار دوں گا. آپ لوگوں نے پی ٹی ایم پہ کی ہے نا, محسن داوڑ وغیرہ پہ انہوں نے گولیاں چلائی ہیں. ہم نے ان کو آنے کی اجازت دی, ان کے ساتھ لوگ پی ٹی آئی والے بھی کھڑے ہوئے تھے. اس دفعہ نہیں, کہ پچھلی حکومت میں آپ کے دور میں ہوا تھا. ایک اور چیز ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں بات یہ, جب ہم لوگ نے بات کرنی ہے نا, اوور آل بات ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر آپ لوگ مختلف شہروں کے اندر احتجاج کرتے, اگر آپ کو اسلام آباد آنے کی اجازت نہیں تھی, ایک بہتر, آج آپ لوگ ڈیلیبریشنز جب کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ایک بہتر پروٹیسٹ ہو سکتا تھا اگر کچھ لوگ لاہور میں نکل آتے, اپنی جہاں نکل سکتے تھے, جہاں پابندیاں. مجھے ایک بات بتائیں آپ صاحب, مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی, ٹھیک ہے, پلیز میری ہیلپ کریں, آپ کے جتنے بھی جو سننے والے ان سب کی بھی مدد کریں آپ, ٹھیک ہے. جلد ہم آنا چاہتے ہیں اسلام آباد میں. اچھا یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کیوں؟ دیکھیں ہر ملک میں ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جس کا ایک ریلیونس ہوتا ہے, جس کا ایک ہوتا ہے, تحریر اسکوائر ہو گیا, تقویم اسکوائر ہو گیا, ان جگہوں پہ آپ جاتے, کیپٹل ہل ہو گیا, آپ بعض جگہوں پہ جا کے کرتے, ان کا ایک سمبل ہوتے, اس کی ایک وجہ ہوتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, ہم اسلام آباد آنا چاہ رہے ہیں, کے پی سے آنا چاہ رہے ہیں, لاہور کیوں بند کیا؟ 6 کی 6 موٹر ویز کیوں بند کر دی؟ 6 ٹرینیں کیوں بند کر دی؟ ڈاکٹر صاحب اب یہ بھی ہوتا ہے, اب اگر کوئی بیٹھا ہوتا ہے یہاں نون لکھا تو آپ نے کہا کہ کچھ رہنمائی کی جائے اس معاملے پہ. دیکھیں راوی, چناب, جیلم, ساری چھارے پل, سر وہ اعلانیہ کہہ رہے ہیں انہوں نے آپ کا راستہ روکا اور کامیابی سے روکا, آپ کو اسلام آباد آ کے بیٹھنے نہیں دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں پھر ایک بلی بھی نہیں نکلی, ان کے ورڈز ہیں. آپ لوگوں نے ملک کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا فائنینشلی, اس پر تو تنقید کی ضرورت ہے, اتنا زیادہ نقصان پہنچایا. دیکھیں وہ کہتے ہیں چلاک دشمن سے بیوقوف دوست زیادہ خطرناک ہے. اور وہی والی عمران خان والی بات, ایک تو یہ ان پڑھ بہت ہے, اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے. وہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ پہ تو آئی تھنک جن کی پارٹی کے لیڈر علی امین گنڈا پور ہو, وہ کسی کو ان پڑھ ہونے کا تانا نہیں دے سکتے نا. وہ جو کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں, کیا ان کا انداز ہے اسمبلی میں, وہ سمر صاحبہ جو ایمل ولی صاحب کے حوالے سے جو بات انہوں نے کہ آپ رسپونڈ کر سکتی ہیں, لیکن یہ بھی ان سیاسی جماعتوں کے بارے میں جو اتحاد میں حکومت کے, کہ آپ لوگ اپنے شارٹ ٹرم گین کے حوالے سے جو اصول آپ پڑھاتے رہے لوگوں کو کہ ہم ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں, سیاست کو انکریج کرتے ہیں, آپ لوگ اب پابندیوں کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو یاد نہیں آ رہا
آپ نے بھی یاد کرایا خر کمر کا واقعہ ان کی دور حکومت میں ہوا ہے, گولیاں چلی, لوگ مرے, پھر ڈینائل میں گئے, پھر وکٹمز کی گیس لائٹنگ ہوئی, یہ سب کچھ ہم نے اپنے سامنے دیکھا ہے. دیکھیے جی, جو یہ بابڑا کا واقعہ شاید یہ یاد کر رہے ہوں, جس میں بہت سارے نہتے جو اس وقت کی نیشنل عوامی پارٹی کے سپورٹرز تھے, ان پہ گولیاں چلی. آج کل کی جو ڈائنامکس ہیں, آج کل کے ڈائنامکس میں سوئسائڈ بامرز آئے ہوئے ہیں, ٹیررسٹ آئے ہوئے ہیں, قسم قسم کے ہمارے ملک کو سیکیورٹی کے خدشات ہیں. یہ بات ڈاکٹر صاحب سے بھی چھپی نہیں ہے, آپ سے مجھ سے بھی چھپی نہیں ہے. ہم تو بہت دفعہ اس دہشت گردی کے زد میں آئے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو اپنی اور اپنی پارٹی کا یہ بتاتی ہوں, جب ہمیں کوئی ایس او پیز دیے جاتے ہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن 12 سال سے تو ان کی حکومت ہے نا, تو جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہمیں خیبر پختونخوا میں کسی جلسے, کسی جلوس, کسی آؤٹنگ کی پرمیشن دیتی ہے, ڈیفینیٹلی پروونشل گورنمنٹ سے پوچھ کے دیتی ہے. اگر وہ ہمارا بہت فیورڈ جگہ نہیں بھی ہوتی, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں اپنے ورکرز کی جان بچانے کے لیے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کل کو ہمارے ورکرز پہ کچھ ہو جائے, ان پہ کہیں باہر سے اٹیک ہو جائے. آپ کو جب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسلام آباد نے کچھ بتایا تھا, حکومت نے, محسن نقوی صاحب نے, یہ ان کی پارٹی نیگوشیٹ کری تھی, آپ اور میں تو اس نیگوشیشنز میں نہیں تھے. they were given certain terms and conditions, کچھ جگہ ان کو ایئر مارک کی بھی تھی, یہ سوٹیبل ہے, یہ انسوٹیبل ہے. یہاں سے آگے جا کے, اور آئی تھنک ان کی اپنی جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں, ان کی بھی آڈیوز نکلی ہوئی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس لائنز کو کراس کر کے غلطی لیکن کر اب دی. دیکھیں ایمل ولی صاحب جو ہے, لوگوں کا سیاست پر سے اعتبار نہیں اٹھتا اس طرح کی باتوں سے. آپ کو یہ کہ جب سیاست آپ لگتی آ کر ہے, بلنٹنس کے نام پہ آپ کے جو لیڈر ہیں ان کے بارے میں زبان زدی عام بات ہے کہ ایمل ولی صاحب بہت بلنٹ ہیں, نہیں تو لیکن آپ غیر سیاسی بات کر دیں. سارے لوگ بلنٹ ہو جائیں, ایمل ولی خان صاحب برقع پہن کے اپنے سیاسی جو خیالات ہیں ان کو وہ شعر و شاعرانہ انداز میں پیش کریں. دیکھیے, جب آپ سٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کریں گے, بار بار چیلنج کریں گے, آپ کا سوشل میڈیا سیل, آپ دیکھ لیں اب سب کیا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. ہمارے جو جوان شہید ہو رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں, آپ کو پتہ ہے پختونخوا اور بلوچستان بہت حالات جنگ میں ہے, ہر روز وہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ ان کی شہیدوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے, ان کو مذاق اڑایا جا رہا ہے, لوگوں کی فیملیز کی پکچرز شیئر کی جا رہی ہیں, ان کی جو جنازے بہت انفارچونیٹلی پروونشل اسمبلی کی طرح ایک فورم کے اوپر آرمی اور پولیس اور ایف سی کے شہداء کی لاشوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ بہت خراب بات ہے. تو جب آپ عوام کو اور اسٹیٹ کو ایک دوسرے کے خلاف انسائٹ کرتے ہیں تو پھر آپ ایک انتشاری پارٹی. تو آپ لوگوں کا یہ جو اے این پی کا پک اینڈ چوز ہے, وہ کہتے ہیں گورنر راج کسی کے فائدے میں نہیں, اس کی میں مخالفت کرتا ہوں, لیکن آپ کہتے ہیں پارٹی پہ بین لگے گا تو ہو سکتا ہے کوئی آپ کو کے پی کی حد تک پولیٹیکل فائدہ ہو, گورنر راج سے تو کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ تو پھر سیاسی موقع پرستی نظر آتی ہے. اگر دیکھیے جی, ہم نے پک اینڈ چوز کرنا ہوتا, گورنر راج لگاتے تو ان کی حکومت جاتی نا. اگر ہمیں ان سے اتنی دشمنی ہوتی, حکومت تو ان کی ہے, 3/4 ایم پی ایز ایم این ایز ان کے ہیں, ہمیں گورنر راج میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. بار بار کہتے ہیں آپ کو اس صوبے کا مینڈیٹ ملا ہے, آپ سارے مل کے اس صوبے کو چلائیں, اس صوبے کے لیے کوئی پروجیکٹ. تو تبھی آپ بین کو سپورٹ کر رہے ہیں جس میں کوئی سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے کے پی کی دیگر سیاسی جماعتوں کا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک پارٹی بار بار فیبرک آف دا کنٹری کو ویکن کرنا چاہ رہی ہے, وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ دھابا بول رہی ہے. ان کی ساری سیاست اس بات پر مبنی ہے کہ ہم کسی نہ کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ کے اوپر جا کے چڑھائی کر دیں, لوگوں کو اور اسٹیٹ کو آمنے سامنے کر دیں. ہم صرف تماشائی بن کے تالیاں بجاتے رہیں, ہم انکریج کریں, اور پھر کل کو بہت بڑا سانحہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد سب کے ہر ٹائم پہ کام ہو جاتا, تو پھر ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے.